11 مارچ 1938 کو جرمنی آسٹریا پر حملہ کر دیتا ہے اور صرف 2 دنوں میں اسے قبضہ کر لیتا ہے۔ اس کے بعد آسٹریا کو جرمنی میں شامل کر لیا جاتا ہے، کیونکہ جرمنز اور ہٹلر مانتے تھے کہ آسٹریا کبھی کوئی الگ ملک تھا ہی نہیں، بلکہ یہ جرمنی کا ہی حصہ تھا۔ اس کے بعد سال 1939 میں جرمنی نے چیکوسلوواکیہ پر حملہ کر دیا اور آسانی کے ساتھ اسے بھی قبضہ کر لیا۔ آپ کو بتاتے چلے کہ جرمنی اس وقت فوجی اور دفاعی اعتبار سے دنیا میں ایک سپر طاقت بن چکا تھا۔ جرمنی کو اس وقت شکست دینا کسی بھی ملک کے لیے خاصا مشکل تھا۔ آسٹریا اور چیکوسلوواکیہ پر قبضہ کرنے کے بعد پولینڈ کی باری تھی۔ اس وقت پولینڈ میں 10 لاکھ جرمنز بستے تھے۔ ہٹلر نے یہاں پولینڈ پر حملے کی یہ وجہ بتائی کہ 10 لاکھ جرمنز پولینڈ میں محفوظ نہیں ہے۔ یہودی اور پولینڈ کی حکومت اس جرمنز پر بہت ظلم کر رہی ہے، لیکن ہٹلر کے حملے سے پہلے پولینڈ نے برٹن اور فرانس کے ساتھ معاہدہ کیا، جس میں یہ طے ہوا کہ پولینڈ پر حملہ فرانس اور برٹن پر حملہ مانا جائے گا۔ اس پر ہٹلر نے ایک بہترین حکمت عملی بنائی۔ اس وقت جرمنی نے USSR کے ساتھ مل کر ایک معاہدہ کیا جسے مولوتو ریبنتو پیکٹس کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے بارے میں جرمنی اور USSR نے دنیا کو بتایا کہ جرمنی اور USSR ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے، لیکن اس معاہدے میں ایک راز بھی تھا، وہ یہ کہ جرمنی پولینڈ پر اس طرف سے حملہ کرے گا اور USSR دوسری طرف سے۔ پولینڈ پر قبضے کے بعد اسے جرمنی اور USSR کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ 1 ستمبر 1938 کے دن جرمنی نے پولینڈ پر حملہ کر دیا۔ اس کے ٹھیک 3 دن بعد ہی فرانس اور برٹن نے جرمنی کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ صورتحال کو دیکھتے ہی USSR نے 17 ستمبر کو پولینڈ پر دوسری طرف سے حملہ کر دیا۔ فرانس اور برٹن مل کر بھی پولینڈ کو بچا نہیں سکے اور صرف 20 دن ہی میں پورا پولینڈ فتح ہوا۔ قبضے کے بعد ہی پولینڈ کو جرمنی اور USSR نے آپس میں تقسیم کر لیا، جیسے ان دونوں میں معاہدہ ہوا تھا۔ پولینڈ کو آدھا جیتنے کے بعد 10 اکتوبر کو USSR نے فن لینڈ پر حملہ کر دیا۔ یہاں اس جنگ کو ونٹر وار کے نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ USSR اور فن لینڈ دونوں ممالک برفیلا ہے۔ 12 مارچ 1940 کو فن لینڈ نے USSR کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور شکست تسلیم کر لی۔ فن لینڈ پر USSR کے قبضے کو دیکھ کر ہٹلر نے ایک زبردست تکنیک اپنائی، جسے بلگرز آرمی یعنی موبائل آرمی کہا جاتا ہے۔ اس میں پہلے جنگی طیارے جا کر دوسرے ملکوں کی آرمی پر بمباری کرتے تھے، اس کے بعد ٹینکس اور ٹرکس اس جگہ پر قبضہ کرنے کے لیے جاتے تھے۔ ہٹلر کی یہ تکنیک بہت کامیاب ہوئی۔ اس تکنیک کا استعمال کر کے جرمنی نے بہت سے چھوٹے چھوٹے ملکوں پر قبضہ کر لیا۔ 9 مارچ 1940 کو جرمنی نے ڈنمارک پر حملہ کیا اور اسے قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد جرمنی یعنی ہٹلر نے ناروے پر چڑھائی کر دی۔ 9 مارچ 1940 کو ناروے کی فوج نے جرمنی کی آگے ہتھیار ڈال دیے۔ اس طرح جرمنی نے ناروے کے ڈنمارک میں اپنی کالونی بنا لی۔ ہٹلر پوری دنیا پر قبضہ کرنے کی جنگ پر نکلا تھا۔ اسی کے چلتے ہٹلر نے لگزمبرگ پر حملہ کیا، اس کے بعد نیدرلینڈ اور پھر بیلجیم پر۔ 28 مئی 1940 کو یہ تینوں ملک ہار گئے اور اس پر بھی ہٹلر کی حکومت قائم ہو گئی۔ ایک کے بعد دیگر ملکوں پر قبضے نے ہٹلر اور جرمنز کے حوصلے بلند کیے۔ اس کی دیکھا دیکھی ہٹلر کسی قیمت پر رکنے والوں میں سے نہیں تھا۔ ہٹلر کی نظر میں اب باری تھی فرانس کی، لیکن فرانس پر قبضہ کرنا اکیلے ہٹلر کے لیے خاصا مشکل تھا، کیونکہ فرانس ایک طاقتور ملک تھا۔ اگر اس وقت کوئی فرانس پر حملہ کرتا تو اسے 10 بار سوچنا پڑتا۔ 10 جون 1940 کے دن ورلڈ وار 2 میں انٹری ہوتی ہے اٹلی کی، اور اسی ہی دن اٹلی فرانس پر حملہ کر دیتا ہے۔ فرانس کی دوسری طرف حملہ ہوتا ہے جرمنی کی طرف سے، کیونکہ اٹلی اور جرمنی کے درمیان رومن برلن پیکٹس کا معاہدہ ہو چکا ہوتا ہے۔ فرانس ان دونوں ملکوں کا مقابلہ نہیں کر پاتا اور صرف 11 دنوں میں یعنی 21 جون 1940 کو فرانس ہار جاتا ہے۔ فرانس پر قبضہ کرنے کے بعد دنیا بھر میں ہٹلر کا چرچا ہوتا ہے اور ہٹلر کا ڈر پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ اب ہٹلر کا ایک ہی دشمن رہ جاتا ہے اور وہ تھا برٹن۔ اب یہاں ہٹلر برٹن پر حملہ کر دیتا ہے، جسے بیٹل آف برٹن کہتے ہیں۔ یہ لڑائی پوری آسمان میں لڑی گئی۔ جرمن کی طرف سے پوری برٹن پر بمباری کر دی گئی۔ ہٹلر چاہتا تھا کہ برٹن یہاں ہتھیار ڈال دے گا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ یہ جنگ بہت دیر تک ہوئی، اس میں زمینی فوج استعمال نہیں ہوئی، جس کے بعد ہٹلر کی طرف سے یہ جنگ روک دی گئی اور یہاں ہٹلر کو کامیابی نہیں ملی۔ اس وقت تک USSR بھی بہت سے ملکوں پر قبضہ کر چکا تھا۔ 14 جون 1940 کے دن USSR نے بالٹک ملکوں پر حملہ کیا،
جس میں اسٹونیا، لاتویا اور لیتونیا شامل تھی۔ بہت ہی کم وقت میں USSR نے ان تینوں ملکوں پر قبضہ کر لیا۔ 13 ستمبر 1940 کو اٹلی کی آرمی کو شکست ہوتی ہے ایجپٹ میں، جس کے بعد جرمنی اور اٹلی ساتھ مل کر ایجپٹ پر حملہ کر دیتے ہیں اور ایجپٹ کی سرزمین پر برٹن کی آرمی کو شکست ہوتی ہے اور اس طرح ایجپٹ پر اٹلی کا قبضہ ہو جاتا ہے، جس کے بعد ایکسس پاور کا جنم ہوتا ہے۔ 27 ستمبر 1940 کو جرمنی، اٹلی اور جاپان کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے جسے ٹرائپرٹیٹ پیکٹ کہتے ہیں، جس کے تحت یہ تینوں ملک ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے اور ان تینوں ملکوں پر اگر کوئی حملہ کر دیتا ہے تو یہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ اس پیکٹ کے صرف چند ماہ بعد ہنگری نے ایکسس پاور کو جوائن کیا۔ اس کے بعد رومانیہ اور بلغیریا نے بھی ایکسس پاور کو جوائن کیا۔ 6 اپریل 1941 کو یہ 6 ممالک مل کر حملہ کرتے ہیں یوگوسلاویہ پر اور صرف چند روز یعنی 17 اپریل 1940 کو اس پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ تقریباً پورے یورپ کے سبھی ممالک پر ایکسس پاور کا قبضہ ہو جاتا ہے، یعنی ہٹلر کا، یہاں تک ہٹلر ایک چھوٹے سے جرمنی کو پورے یورپ میں پھیلا چکا تھا۔ ورلڈ وار 2 کی شروعات جرمنی اور USSR نے کی پولینڈ پر حملہ کر کے، اور ان دونوں ملکوں میں ایک معاہدہ بھی ہوا تھا کہ ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے، لیکن ایک دوسرے پر ان کا بھروسہ نہیں تھا، اس لیے جرمنی USSR پر چڑھ جاتا ہے 22 جون 1941 کو، اور یہاں سے ایکسس پاور اور ہٹلر کی الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے۔